سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے مراد بیویوں سے رغبت کرنا، بے حجاب ہونا، اس معنوں میں اس لفظ کو لیا گیا ہے۔ مضمون چل رہا ہے رمضان المبارک کا، مہینے کا، اس کے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بتایا کہ تمہیں کب سے کب تک روزے رکھنا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ روزے میں کیا کام نہیں کرنے، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ تمہیں روزے میں دعا مانگنی ہے تو اپنے پروردگار سے مانگو، اس کے حکم کو قبول کرو، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ دن میں اور روزے کی حالت میں بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ شریعت نے رکھا ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، ایک روزے کو خطا کرنے کی وجہ سے، اور اگر ایسا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس آیت مبارکہ میں کہ رات کی جو کہ روزہ نہیں ہوتا تو اس میں تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے بھی رغبت کرنا اور بے حجاب ہونا۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ہمارے ہاں جو پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج بنایا گیا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام میں نہیں، معاشرے میں، اور شوہر کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ اگرچہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے شریعت نے شوہر کو رتبہ بلند دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء کی تفسیر میں یہ بات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کہنا کہ شوہر کا جو ہے وہ بیوی سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو کہ یہاں پہ مل رہا ہے، وہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی شخصیت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے آپ کا لباس۔ اتنا اچھا لباس ہوتا ہے، جاذب نظر ہوتا ہے، اتنا ہی لوگوں کو بھی بھاتا ہے، آپ کی شخصیت آپ کے وقار میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جس قدر باوقار ہوتے ہیں، جس قدر احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اسی قدر ایک دوسرے کے لیے پروقار اور جاذب نظر اور باوقار شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ پہلی بات لباس سے یہ مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ خواتین کو، کہ وہ اپنے شوہروں کے عیب نہیں چھپا پاتی ہیں، ان کی باتیں اپنی سہیلیوں سے، اپنے ارد گرد سے، ادھر ادھر لوگوں سے کر رہی ہوتی ہیں، ان کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے اس ضمن میں آتا ہے کہ خواتین کی کثرت اسی وجہ سے جہنم میں ہوگی کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان کے عیب ہیں نا، جو کمزوریاں ہیں، جو ان کو خود ڈھانپیں، خود خیال کریں، خود ان کی اصلاح کریں اور خود ان کو سلجھائیں، نہ کہ لوگوں میں بیان کریں۔ اگر آپ کا لباس آپ کے عیب نہیں چھپا رہا تو وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں ہوتا، آپ کے سطر کو نہیں ڈھانپ رہا۔ جانور بے لباس ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ میں بھی حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسان اور جانوروں میں عقل اور فہم کے شعور کے بعد جو سب سے بڑا فرق ہے وہ لباس کا فرق ہے۔ اگر آپ اپنے لباس کا خیال رکھ رہی ہیں، اپنے لباس سے مراد اپنے شوہر کا، اپنے ظاہری لباس کا تو رکھتی ہیں، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہیں لباس سمجھ کے کہ مجھے یہ میرے عیب چھپاتا ہے، میں بھی اس کے عیب چھپاؤں، اس کے سطر کو چھپاؤں، اس کے پردے کی باتیں جو ہیں وہ چھپا کے رکھوں۔ اور اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کی باتیں باہر بیان نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایک حلال اور جائز تعلق ہے، لیکن شریعت نے اس کے باوجود اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا، اس کے متعلق باتوں کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے معالج سے یا کسی ایسے شخص سے مشورہ کر سکتا ہے جو اسے بہتر مشورہ دے سکے، لیکن عام حالات میں لوگوں سے باتیں کرنا بے پردگی کی، شوہر اور میاں بیوی کے تعلق کی، یہ شریعت میں جائز قطعاً نہیں ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آپ کتنا ہی مہنگا لباس خرید کر لے آئیں، یعنی کپڑا آپ جتنا بھی مہنگا خرید لیں،
یا بنا ہوا سلا ہوا لباس بھی، پھر بھی آپ کو اس کے اپنے بدن کے مطابق اس کی کانٹ چھانٹ ضرور کرنی پڑتی ہے۔ کپڑا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ خریدا، پھر بھی درزی پہلے اس کو کاٹے گا، پھر آپ کے ماپ اور آپ کے جسامت کے مطابق اس کو مناسب انداز سے سلائی کرے گا، پھر آپ کو پہنایا جائے گا۔ تو لباس سے یہاں سے ہمیں اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کتنا ہی بہترین شوہر لڑکا یعنی کیوں نہ چن لیں، انتخاب کر لیں، اور جو ہی لڑکے کے لیے کتنی ہی بہترین شاندار خاتون لڑکی کیوں نہ چن کے لے آئیں، پھر بھی ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے اپنی بہت سی عادات میں، اپنی بہت سی صفات اور باتوں میں رد و بدل لانا پڑتا ہے، بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں جس کو ہم کمپرومائزز کہتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں ماننی بھی پڑتی ہے، کچھ معاملات میں منوانی بھی پڑتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ماحول مزاج کے مطابق ڈھلنے کے لیے خود کو تھوڑا بہت یا کمی بیشی کو دور ضرور کرنا پڑتا ہے دونوں طرف سے ہی، پھر ہی لباس ایک دوسرے کے لیے مناسب و متوازن بنتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ تو جتنی جلدی آپ ایک دوسرے کے لیے مناسب و متوازن بن جاتے ہیں، اتنی جلدی آپ بہترین لباس قرار دے دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی لباس سے متعلق۔ پہلی بات، لباس ہماری شخصیت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری بات، لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے، عیب ڈھانپتا ہے۔ تیسری بات، لباس کو اپنے مناسب متناسب بنانا پڑتا ہے۔ تیسری بات کے بعد چوتھی بات بھی بڑی اہم ہے، لباس اگر میلا کچیلا ہو جائے، کہیں سے پھٹ جائے، تو اسے دھویا بھی جاتا ہے، اس کے کسبل بھی نکالے جاتے ہیں، استری بھی کیا جاتا ہے، دھوپ میں بھی سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اگر پھٹا ہے، کہیں سے ادڑا ہے، اس کو سلائی بھی کیا جاتا ہے، رفو بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے اگر شوہر میں، بیوی میں، ایک دوسرے میں کچھ ایسی عادات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، تو ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو لمحہ بلمحہ کہیں پہ دھوپ کی ضرورت ہے، کہیں پہ دھونے کی ضرورت ہے، کہیں پہ اس کو استری اصلی والی نہیں، آپ کی محبت کی، آپ کے پیار کی، آپ کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ان سارے احساسات، جذبات کے ساتھ اپنے لباس کو بہترین پھر سے بنا سکتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی سی سخت مزاجی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تھوڑے پیار کی بھی، تھوڑے احساس کی بھی، اور حضرت لقمان حکیم کا ایک مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نے بیماریوں میں سب سے مؤثر دوا کس چیز کو پایا، بیماری کوئی بھی بیماری اس کے لیے، انہوں نے فرمایا محبت کو۔ تو کہا گیا کہ اگر پھر بھی کوئی ٹھیک نہ ہو، محبت اور توجہ دی جائے، پھر بھی کوئی ٹھیک نہ ہو، شفا یاب نہ ہو، تو فرمانے لگے محبت کی مقدار بڑھا دو۔ تو میاں بیوی میں یہ اصول بڑا اہم ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کی کچھ عادتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں یا بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ کچھ لباس موٹے ہوتے ہیں نا، دبیز، اور سردیوں میں اکثر دھوپ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بہت وقت لگتا ہے انہیں خشک کرنے میں، پہننے کے قابل بنانے میں۔ یہ صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی، اور وہ اس مرحلے سے گزرتی ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر شوہر کی یا شوہر کے لیے بیوی کی کوئی عادت، کوئی بات ناپسندیدہ ہے، اس کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ جب مناسب مقدار میں اسے دھوپ بھی، محبت کی، جذبات کی، احساسات کی آتش بھی نہیں پہنچ رہی ہو، تو پھر وہ کیسے ایک دم سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اسے وقت لگ سکتا ہے۔ تو بہرحال لباس کی یہ صفات ممکن ہے اور بھی بہت سی جو آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ اس اعتبار سے بھی اس کو اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت زبردست مثال بیان کی ہے کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ برابری کی سطح پہ اللہ نے دونوں کو رکھا ہے، یعنی تمہیں ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہے اور انہیں تمہارے احساسات و جذبات کا خیال رکھنا ہے، انہیں تمہارے عیب چھپانے ہیں، تمہیں ان کے چھپانے ہیں، انہیں تمہارے لیے جاذب نظر بننا ہے، تمہیں ان کے لیے جاذب نظر بننا ہے، تمہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں تمہاری اصلاح کرنی ہے۔ یہاں پہ اصول برابری کا ہے۔ کچھ اور معاملات ہیں جن میں
تھوڑا درجہ اللہ نے شوہر کو زیادہ دیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اپنے لباس کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ لباس سے کیا مراد ہے؟ اگر شوہر ہیں تو بیوی مراد ہے، بیوی ہیں تو شوہر مراد ہے، اور ہمارے لباس کو جاذب نظر بھی بنائے، اور ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق اپنی رضا کے لیے محبتیں کرنے والا، زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ آمین۔